ہر بات شوہر کو بتانا محبت نہیں، بعض خاموشیاں بھی رشتے بچا لیتی ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا واقعی ایک اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات بتا دے؟ کیا ہر راز بتا دینا محبت کی نشانی ہے؟ اور کیا کچھ باتیں اپنے دل میں رکھ لینا بے وفائی کہلاتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آج کی ویڈیو شاید آپ کی سوچ بدل دے، کیونکہ ہر سچ ہر وقت بول دینا دانش مندی نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی دھوکہ بھی نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں وقت، حالات اور حکمت کے مطابق اپنے دل میں رکھنا ہی رشتے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ چند ایسی اہم باتیں شیئر کروں گی جو اکثر خواتین جذبات میں آ کر اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں، لیکن بعد میں یہی باتیں ان کے لیے پریشانی، غلط فہمی یا دل کی تکلیف کا سبب بن جاتی ہیں۔ میری باتوں کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد ختم ہو جائے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ سمجھداری بھی ضروری ہے۔ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں یا مستقبل میں شادی کرنے والی ہیں تو میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے آج کی ایک بات آج کی پوری ازدواجی زندگی کو بہتر بنا دے۔ تو آئیں بغیر وقت ضائع کیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 1، اپنے ماضی کی ہر تفصیل اپنے شوہر کو بتانا ضروری نہیں۔ دیکھیں، ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ کسی کے ماضی میں کامیابیاں ہوتی ہیں، کسی کے ماضی میں آزمائشیں ہوتی ہیں، کسی کے دل میں کچھ ادھورے خواب ہوتے ہیں، اور کسی کی زندگی میں ایسے واقعات جنہیں وہ خود بھی یاد نہیں کرنا چاہتا۔ شادی کے بعد اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ دونوں مل کر شروع کرتے ہیں، نہ کہ وہ جو گزر چکی ہوتی ہے۔ بعض خواتین بہت زیادہ سچائی دکھانے کے لیے اپنے ماضی کی ایک ایک بات شوہر کو بتانے لگتی ہیں۔ یہی وہ غلط کرتی ہیں۔ کس کا رشتہ آیا تھا، کس نے پسند کیا تھا، کس سے بات ہوئی تھی، کس وجہ سے رشتہ ٹوٹا، یہ سب باتیں آپ کے رشتے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ شروع میں شوہر خاموشی سے سب باتیں سن لیتا ہے، لیکن ہر انسان کی فطرت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ برسوں بعد کسی معمولی بحث میں وہی پرانی بات دوبارہ سامنے آ جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک بیوی نے شادی کے کچھ دن بعد اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کا پہلے بھی ایک رشتہ آیا تھا، لیکن کسی وجہ سے ختم ہو گیا۔ شوہر نے اس وقت تو کہا کوئی بات نہیں، یہ تو ماضی تھا، لیکن 2 سال بعد کسی معمولی اختلاف کے دوران وہ کہہ بیٹھے ویسے اب سمجھ آیا کہ پہلے رشتے کیوں نہیں چلے تھے۔ سوچئے، ایک لمحے میں برسوں پہلے اعتماد سے بتائی گئی بات کس طرح دل پر زخم بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس بات کا آج کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اسے غیر ضروری طور پر دہرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک سمجھدار عورت اپنے ماضی سے سبق لیتی ہے، لیکن اپنے حال کو ماضی کے سائے میں نہیں جینے دیتی۔ یاد رکھیں، کامیاب رشتے ہمیشہ ماضی کو کریدنے سے نہیں بلکہ حال کو سنوارنے سے بنتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 2، اپنی ہر بچت اور ہر جمع پونجی کی تفصیل بتانا ضروری نہیں۔ دیکھیں، عورت جب گھر سنبھالتی ہے تو صرف کھانا پکانا یا صفائی کرنا ہی اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک بہترین اور متنظم بھی ہوتی ہے۔ کبھی سبزی والے سے بچائے ہوئے 100 روپے، کبھی راشن میں سے بچے ہوئے کچھ پیسے، کبھی عید پر ملنے والی عیدی، اور کبھی اپنی ذاتی کمائی میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر وہ ایک چھوٹی سی رقم جمع کر لیتی ہے۔ کئی لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی چھوٹی چھوٹی بچتیں بڑے وقت میں سہارا بن جاتی ہیں۔ اب ذرا ایک مثال سنیں۔ فرض کریں ایک خاتون نے کئی مہینوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر ایک مناسب رقم جمع کر لی۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں کب کس چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ چند ماہ بعد اچانک اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی، علاج کے لیے فوری رقم کی ضرورت پڑی۔ اس وقت اسی خاتون نے خاموشی سے اپنی جمع پونجی نکالی اور شوہر کے ہاتھ میں رکھ دی۔ شوہر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم نے اتنے پیسے بچا رکھے ہیں۔ اس دن وہ رقم صرف پیسے نہیں تھی، وہ عورت کی دانشمندی، سمجھداری اور گھر سے محبت کی علامت تھی۔ اس لیے اگر آپ کچھ بچت کرتی ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، لیکن اس بچت کا مقصد گھر کو محفوظ رکھنا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی سے چیزیں چھپانا یا اعتماد توڑنا۔ عقل مند عورت وہ نہیں جو صرف آج کا سوچے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو آنے والے کل کے لیے بھی تیاری رکھتی ہے۔ ٹاپک نمبر 3، اپنے میکے کے ہر مسئلے کو اپنے شوہر کے سامنے بیان نہ کریں۔
یہ تو حقیقت ہے کہ بہت ساری باتیں جب ہم اپنے شوہر سے کرتے ہیں اپنے میکے کے بارے میں، تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں ہمارے لیے تانے کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہ غلطی تو آپ کبھی بھی مت کریں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بہت سی خواتین انجانے میں کر بیٹھتی ہیں۔ صبح اگر بہن سے ناراض ہوئی تو دوپہر میں بھائی کی کوئی بات بری لگ گئی، شام کو امی سے اختلاف ہو گیا اور رات کو شوہر گھر آنے پر تمام باتیں اس کو بتا دی گئیں۔ آج میری بہن نے یہ کہا، بھائی نے میری بات نہیں مانی۔ شروع میں شوہر جو ہے اپنی بیوی کی بات توجہ سے سنتا ہے، آپ کو تسلی بھی دیتا ہے، لیکن اگر یہی بات روز کا معمول بن جائے تو آہستہ آہستہ وہ آپ کے خاندان کے بارے میں ایک منفی رائے قائم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جب کبھی کسی بات پر اختلاف ہو تو وہ یہی کہہ دیتا ہے، تمہاری تو اپنے گھر والوں سے بھی نہیں بنتی۔ سوچیے، ایک وقت غصے میں کی گئی گفتگو کبھی کبھی برسوں تک انسان کے خلاف استعمال ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اگر آپ کی کسی مشکل میں ہوں تو شوہر سے بات نہ کریں۔ اگر معاملہ واقعی اہم ہو، آپ کو مشورے کی ضرورت پڑے تو ضرور بات کریں، لیکن ہر چھوٹی ناراضگی، ہر وقتی غصہ اور ہر گھریلو بحث کو روزانہ کا معمول نہ بنا لیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلے اگلے ہی دن ختم ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر کے ذہن میں اس کی تصویر ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ ایک سمجھدار عورت جانتی ہے کہ کون سی بات صرف وقتی جذبات ہیں اور کون سی بات واقعی مشورے کے قابل ہے۔ اس سمجھداری سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 4، اپنی ہر کمزوری ہر وقت ظاہر کرنا ضروری نہیں۔ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کس کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، کوئی ضرورت سے زیادہ جذباتی ہوتا ہے، کسی کو لوگوں کی باتیں دل پر لگ جاتی ہیں اور کوئی معمولی بات پر بھی کئی دن پریشان رہتا ہے۔ یہ سب انسانی فطرت ہوتی ہے، لیکن بعض خواتین شادی کے چند ہی دن بعد یہ سوچ کر کہ میرے شوہر تو میرے اپنے ہیں، اپنے دل کی ہر کمزوری ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مجھے تنہائی سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے چھوڑ دینے کا خوف رہتا ہے، اگر کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے تو میں کئی راتیں سو نہیں سکتی۔ شروع میں شوہر شاید آپ کو تسلی دے، آپ کا حوصلہ بڑھائے اور آپ کو محسوس ہو کہ اس سے بہتر ساتھی کوئی نہیں، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی اختلاف ہوتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ غصے میں وہی بات کہہ دیتے ہیں جو سامنے والے کے دل پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے اپنی ہر کمزوری ہر وقت بیان کرنے کی بجائے پہلے دیکھیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ اعتماد ضرور کریں، لیکن سمجھداری کے ساتھ۔ ٹاپک نمبر 5، اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت خود ہی اپنی قدر کم کر دیتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم ثابت کرنے لگتی ہے۔ میں تو کچھ نہیں جانتی، میں تو بدصورت ہوں، میں تو کسی کام کی نہیں۔ جب انسان خود اپنی عزت کم کرتا ہے تو آہستہ آہستہ دوسرے بھی اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ عاجزی اور خود کو کمتر سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسلام بھی ہمیں تکبر سے روکتا ہے، لیکن اپنی عزت نفس کو پامال کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیے، اپنی شخصیت پر اعتماد رکھیے، اور کبھی بھی اپنے بارے میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو آپ کی اپنی قدر کو کم کر دیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، آپ اپنی خوبی کو پہچانیے۔ ٹاپک نمبر 6، شکایت ضرور کریں مگر ہر روز نہیں۔ یہ بات خاص طور پر ان بہنوں کے لیے ہے جو مشترکہ خاندان میں رہتی ہیں۔ اگر واقعی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو خاموش رہنا ہر بات پر حل نہیں ہے اس کا، لیکن ہر روز ہر چھوٹی بات، ہر تلخ جملہ اور ہر معمولی اختلاف صرف شکایت کی صورت میں پیش کرنا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ فرض کریں شوہر پورا دن کام کر کے تھکا ہوا گھر آئے گا، دروازہ کھولتا ہے تو آپ نے کہنا شروع کر دیا، آج پھر یہ ہوا، آج پھر وہی بات ہوئی، آج آپ کی امی نے یہ کہا، آپ کی بہن نے یہ کہہ دیا۔ یہ سلسلہ اگر کبھی کبھار ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہی روز کا معمول بن جائے تو شوہر آہستہ آہستہ بات سننا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ گھر آتے ہی صرف شکایتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ گھر سے جان چھڑا دیتا ہے اور وہ دیر سے آنے لگ جاتا ہے، اور وہ باہر بھی لڑکیوں کی طرف منہ مارنے لگ جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ اہم مسئلہ ہو تو مناسب وقت کا انتظار کریں۔ شوہر ذہنی طور پر پرسکون ہو، ماحول بھی مناسب ہو تو پھر نرمی سے بات کریں۔ اگر ایسا انداز مسئلہ حل کرنے میں زیادہ مددگار ثابت ہو تو مقصد صرف دل ہلکا کرنا نہیں بلکہ مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ اسی فرق کو سمجھ لینا ہی ایک سمجھدار بیوی کی پہچان ہے۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بہت سی خواتین انجانے میں کر بیٹھتی ہیں۔ ٹاپک نمبر 7، ہر منفی خیال کو حقیقت نہ سمجھیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا ذہن کبھی کبھی ایسی خدشات پیدا کر دیتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
کبھی کسی کے گھر کا مسئلہ سن کر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی تو ایسا نہ ہو جائے۔ کبھی کسی کی طلاق کی خبر سن کر دل گھبرا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی دوسری شادی کی بات سن کر دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خیالات آ جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن ہر خیال کو سچ مان لینا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر روز انہی خدشات کو دہراتے رہیں تو نہ صرف آپ خود پریشان رہیں گی، بلکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی اس سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سکھائیں، دعا کریں، مثبت سوچ اپنائیں، اور اگر کوئی حقیقی مسئلہ ہو تو اس پر پرسکون انداز میں بات کریں۔ ٹاپک نمبر 8، ہر ناراضگی کا اظہار فوراً کرنا ضروری نہیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر لمحہ ہر احساس زبان پر آ جائے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی تعلق کو سنبھال لیتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیشہ خاموش رہا جائے یا دل کی ہر بات دبا لی جائے، بلکہ بعض اوقات وقتی غصے میں بات کرنے کی بجائے مناسب وقت کا انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ جب جذبات پرسکون ہو جائیں تو وہی بات زیادہ آسانی سے سمجھی بھی جاتی ہے اور مسئلہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ایک ضروری بات آپ سے کروں گی کہ اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے راز چھپائیں یا اعتماد ختم کر دیں۔ ایک کامیاب رشتہ سچائی، احترام، ہمدردی اور اچھے اخلاق پر قائم ہوتا ہے۔ صرف اتنی سی بات یاد رکھیں کہ ہر بات کا ایک مناسب وقت، مناسب انداز اور مناسب حد ہوتی ہے۔ دانش مندی یہی ہے کہ انسان پہچان لے کہ کون سی بات فوراً کرنی چاہیے، کون سی بعد میں، اور کون سی بات صرف وقتی جذبات کی وجہ سے ذہن میں آئی جسے درگزر کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایک سمجھدار عورت صرف محبت کرنا نہیں جانتی، بلکہ محبت کو نبھانا بھی جانتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے۔ رشتے کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا شوہر بھی وہی ہے جو اپنی بیوی کی بات سنے، اس کا احترام کرے اور اس کے جذبات کو اہمیت دے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے لیے آسانی، عزت اور اعتماد کا ذریعہ بن جائیں تو گھر صرف ایک مکان نہیں رہتا بلکہ سکون کا مقام بن جاتا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی بھی بات فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک شیئر کسی کے گھر میں محبت، سمجھداری اور سکون کا سبب بن جائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنی قیمتی خیالات کومنٹس میں لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس خوبصورت سفر کا حصہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، رحمت، احترام اور سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔